السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں روزہ دار کی ادب اور گناہوں سے احترام کی فضیلت کا بیان کروں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک کریں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا روزہ گناہوں سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ ہم سے شیخ ہبت اللہ نے بلا اسناد حضرت ابو سعید خدری سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کے تمام دن چھٹے آسمان پر تحریر ہے۔ اگر کوئی شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ روزہ بھی کلام کرتا ہے، وہ دن بھی اس سے بولتا ہے، اور دونوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ پروردگار اس روزے رکھنے والے کو بخش دے، اور اگر کسی کے روزہ کی تکمیل اللہ کے تقوی کے ساتھ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں، اے شخص، تجھے تیرے نفس نے فریب دیا۔ بروایت عرض حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ جہالت کی حرکتیں نہ کرے، اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو چاہے کہ وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بروایت حسن بصری حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی ڈھال ہے، جب تک روزہ دار اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ کسی نے عرض کیا کہ ڈھال کو کون سی چیز ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے؟ حضور نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ بیہودہ اور لغوات سے بچنا روزہ ہے۔ شیخ ابو نصر محمد بن بنیا سے بلا اسناد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں، اور ان سے ہی 5 چیزوں سے وضو بھی ناقص ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے: جھوٹ بولنا، اول جھوٹ بولنا، دوسرے چغلی کھانا، تیسرے غیبت کرنا، چوتھے شہوت سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا، جھوٹی قسم کھانا۔ شیخ ابو نصر نے بحوالہ ابو علی بلا اسناد حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، غیبت کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد سے ان کی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بن ایمان نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے
عقب سے بھی اس کے کپڑوں کے اوپر نظر جما کر دیکھا، اس کا روزہ بیکار ہو گیا، باطل ہو گیا۔ شیخ ابو نصر نے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت جابر عبداللہ نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے ہے۔ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو اور روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھنا چاہیے۔ اپنے روزے کے دن کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے پڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ بہت سے عبادت گزار اور سب جاندار ایسے ہیں جس کی بیداری جاگنے کے سوا کچھ اور نہیں۔ ایسے اعمال سے عرش لرز جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے حضور کی مراد یہ تھی کہ طاعت و عبادت اگر لوزہ اللہ نہ ہو، صرف محض دیکھا دیکھ کے لیے ہو تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شریک سے بہتر ہوں۔ جس نے اپنے عمل خیر میں میرے سوا کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ اسی شریک کے لیے ہوگا۔ میں تو اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو کلیتاً میرے لیے ہو۔ اے ابن آدم، میں سب سے بہتر تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اپنے عمل کو دیکھ جو تو نے دوسرے کے لیے کیا ہے، تیرے اس عمل کے بدلے میں ذمہ داری اسی کی ہے جس کے لیے تو نے عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا میں یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر لسانی من الکذب و قلبی من النفاق و عملی من الریاء و بصری من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین و ما تخفی الصدور۔ ترجمہ: الہی میرے زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ، میرے دل کو نفاق سے بچا، میرے عمل کو ریاکاری اور خیانت سے پاک رکھ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جو سینے میں پوشیدہ ہے جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ پس روزہ دار کو لازم ہے کہ روزے کی آداب شرعیت کو محفوظ رکھے۔ روزے میں دکھاوٹ، نمائش اور مخلوق کو اپنے روزے سے باخبر کرنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح اور دوسری عبادتوں میں ان آداب کو ماخوذ رکھے تاکہ دین و دنیا میں نقصان سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو نصر نے بالا سند بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یوم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا تمام عمر روزہ رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی نصف عمر روزہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ میں 3 دن یعنی 13، 14، 15 کو روزہ رکھے۔
اس طرح تمام عمر روزہ رکھیں اور تمام نہ رکھیں۔ شیخ ابو نصر نے بلاسناد جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے روزوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا کہ حضور کے دونوں پاک رخسار سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس بدوی کو بہت گھرکا اور جھڑکا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فرو ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے تمام روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو وہ روزہ دار ہے اور نہ غیر روزہ دار۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ جو 3 دن روزہ سے رہے؟ آپ نے فرمایا اس نے تمام عمر کا روزہ رکھا۔ پھر دریافت کیا کہ اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمائیے جو 2 شنبے اور 5 شنبے کو روزہ رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 5 شنبے تو ایسا دن ہے جس دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور 2 شنبے ایسا دن ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔